بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ہفتہ واری پروگرام تھا۔ یہ انجمن کا جو پروگرام کرایا جاتا ہے نا، اس پروگرام کا مقصد ہے تمہارے اندر جو اسٹیج کا اور لوگوں کے سامنے بولنے کا جو ڈر ہے، اس ڈر کو ختم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس ڈر کو ختم کرنا ہے۔ جب تک آدمی کسی میدان کے اندر اترتا نہیں ہے اور اس میں مشق نہیں کرتا ہے، تب تک آدمی اس میدان میں جانے سے اور وہاں پر بولنے سے کترائے گا، ڈرے گا۔ لیکن جب کسی میدان میں آدمی اتر جاتا ہے اور اس میں مشق کرتا ہے، پھر اس میں ماہر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے اس میں بولنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے سب طلباء کو ہفتہ واری پروگرام میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہونا ہے اور اچھا طالب علم بننا ہے۔ کیسا بننا ہے؟ اچھا طالب علم۔ ایک اچھے طالب علم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز، ایک کامیاب طالب علم کے لیے، ایک اچھے طالب علم کے لیے نیت کو درست کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو، نیت کو درست کرنا ہے۔ کیا نیت کرو گے؟ ہم علم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس علم کے ذریعے سے اللہ کے حقوق کو پہچان کر کے اس کو ادا کریں، اور دوسری اللہ کی مخلوق کو اللہ کے حقوق بتلاویں کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس پر ہم خود بھی چلیں، دوسری مخلوق کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ نظام الملک بہت بڑا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ہمارے جو مدارس کا جو سسٹم نظام جو چل رہا ہے نا، اس کا نظام کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ترتیب کے ساتھ میں سسٹم کے ساتھ چلانا، اس کو نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام الملک نے شروع کیا تھا، جو آج ہم نظام دیکھ رہے ہیں، ایسا نظام، ایسا سسٹم کہ مدرسے کی عمارت کھڑی کرو، بلڈنگ بناؤ، پھر بچوں کو لاؤ دور دور سے، پھر ان کے لیے کھانے کا نظم کرو، ان کے لیے رہن سہن کا نظم کرو۔ اس کی شروعات نظام الملک نے کی تھی۔ نظام الملک بادشاہ نے بہت بڑا مدرسہ بنایا۔ مدرسہ بنانے کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو، میں اتنا سارا خرچہ کر رہا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں یا یوں ہی مزے کر رہے ہیں۔ یہ نظام الملک صاحب مدرسے میں آئے دیکھنے کے لیے۔ جب یہ ادارے میں آئے، دیکھا کہ بچے محنت کر رہے، پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بچے محنت تو کر رہے ہیں، تو اس محنت کے اندر انہوں نے کہا چلو دیکھتا ہوں ان کی نیت کیا ہے۔ ایک بچے سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہا کہ میرا باپ قاضی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی جگہ میں قاضی بنوں گا۔ بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرا باپ فلاں جگہ کا خطیب ہے، ان کے مرنے کے بعد میں خطیب بنوں گا۔ تم کیوں پڑھ رہا ہے؟ میرا باپ فلاں عہدے پر ہے، اس کے بعد میں وہ عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رضا کسی کا مقصود نہیں تھا۔ کوئی کسی عہدے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی مال کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی اور شہرت کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کسی کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا نہیں تھا۔ سب کے مقصد پیسے کمانا، عہدہ حاصل کرنا ایسے ہی تھے۔ تو اس کے دل میں آیا میں تو لاکھوں کا خرچہ کر رہا ہوں اور یہاں کوئی اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، سب اپنے اپنی غرض کے لیے پڑھ رہے ہیں، مدرسہ بند کر دوں گا میں۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بچے پر نظر پڑی۔ یہ بچہ کتاب لیے ہوئے بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، اور انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے حقوق، اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان اللہ کے حقوق کو پہچانوں، ان اللہ کے احکامات کو پہچانوں، ان کو پہچان کر خود بھی عمل کروں
اور دوسری اللہ کی مخلوق تک بھی اللہ کے احکامات کو پہنچاؤں۔ نظام الملک کے دل میں آیا کہ ایک بچہ ہے اخلاص سے پڑھنے والا، بس اس ایک بچے کی وجہ سے میں پورے مدرسے کو چلاتا رہوں گا، سب کا خرچہ برداشت کرتا رہوں گا۔ تو ایک بچہ بھی اگر مدرسے کے اندر پڑھنے والا، اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو باقی رکھتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں۔ وہی بچہ بڑا بن کر کے امام غزالی بنا۔ کیا بنا؟ امام غزالی بنا، جنہوں نے کتاب لکھی احیاء العلوم۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ احیاء العلوم۔ احیاء بولتے زندہ کرنے کو، علوم بولتے علم کی جمع ہے۔ علوم کو زندہ کرنے والی کتاب، اس کتاب میں ہر چیز کو بتلایا ہے، پوری ہماری زندگی میں جو جو چیزیں کام آنے والی ہے، عقائد سے لے کر، مسائل سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرے سے لے کر، ہر چیز کو بتایا ہے۔ علم کی کیا قدر ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہے، نماز کس کو کہتے ہیں، نماز کے کیا مسائل، روزہ، زکوٰۃ، حج، شادی، ہر چیز کو اس میں بتایا ہے۔ اس لیے اس کتاب کا نام رکھا احیاء العلوم، علوم کو زندہ کرنے والی کتاب۔ امام غزالی آج بھی مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اب نہیں بنتے ہیں، بنتے ہیں مدرسوں کے اندر۔ ہم لوگ اگر نہیں بن پا رہے ہیں تو ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ آج بھی اداروں کے اندر امام غزالی پیدا ہوتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی آج بھی پیدا ہوتے ہیں، رشید احمد گنگوئی آج بھی اداروں میں پیدا ہوتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی جیسے آج بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط کیا بھائی؟ طالب علم کا اپنی حیثیت کو، اپنے اوقات کو پہچاننا، اپنی قدر کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، میں طالب علم ہوں۔ طالب کہتے ہیں پڑھنے والے کو، علم بولتے علم کو، علم پڑھنے والا، علم کو ڈھونڈنے والا، اسے طالب علم کہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے طالب علم، پتہ ہے؟ نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کن عالما او طالبا او محبا لہ ولا تکن رابیا، یا تو عالم بن جاؤ جس نے علم سیکھ کر پورا مکمل عالم بن گیا، یا طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے۔ اگر یہ دونوں نہیں بنے اور بڈھے ہو گئے ہو تم تو کیا کرو گے؟ عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے مت بنو، نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، نہ طالب علم عالم سے محبت ہے بلکہ ان کے حسد اور بغض ہے، ایسے نہ بنو۔ حدیث میں منع فرمایا۔ یہ طالب علم کتنی بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھاتے ہیں۔ طالب علم فرشتوں کے پروں کے اوپر پیر رکھتے ہوئے مدرسے پہنچتا ہے، اور جب تک واپس گھر نہیں جاتا ہے مدرسے میں پڑا رہتا ہے۔ سمندر کے اندر مچھلیاں، درندے، چرندے، پرندے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، سب مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس طالب علم کو سلامت رکھنا۔ جب تک دنیا میں یہ طالب علم رہے گا، اللہ کا قرآن پڑھتا رہے گا، تب تک ہم بھی سلامتی سے ہیں۔ جس دن یہ طالب علم دنیا سے ختم ہو گیا، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ختم ہو گیا، تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی چیز ہے طالب علم، لیکن ویسے طالب علم بنو۔ کیسے بنیں گے؟ ویسا طالب علم بننے کے لیے پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز طالب علم اپنی اوقات اور قدر کو پہچانے، تیسری چیز طالب علم کے اندر ادب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ادب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علماء نے لکھا ہے با ادب آدمی اگرچہ دماغ کے اعتبار سے کمزور ہے پھر بھی وہ کامیاب بنے گا، آگے جا کر کیا بنے گا؟ کامیاب۔ اور بے ادب آدمی اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا ایمان بھی چھن جائے گا۔ مول صاحب سمجھتے ہو؟ بے ادب آدمی عالم تو کیا بنے گا؟ عالم تو بنے گا ہی نہیں، اس کے ایمان کے بھی چھننے کا خطرہ ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کتنا ہی بڑا ذہین ہو، کیسا ہی ہوشیار ہو، اول پوزیشن لاتا ہو، اس کے جو ہے نا
سالانہ پر ششماہی پر نام آتا ہو، اول پوزیشن دوم پوزیشن، اگر اس میں ادب نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ عالم تو کبھی وہ بن نہیں پائے گا، آگے جا کر پڑھائی چھوڑ دے گا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، عربی پنجم پڑھنے کے بعد انہوں نے تعلیم چھوڑ دی، پڑھائی چھوڑ دی، اور ذہین کیسے تھے؟ استاد سے بھی اچھا سبق پڑھا دیتے تھے۔ ایک کتاب کا استاد نے سبق پڑھایا، استاد کے سبق کرنے کے بعد مغربی عشاء کے بعد جب تکرار ہوتا تھا تو وہ طالب علم استاد سے بھی اچھا سبق پڑھاتا تھا تکرار کے اندر، لیکن اس نے عربی پنجم پڑھ کر ششم پڑھ کر تعلیم چھوڑ دی۔ اب داڑھی منڈا، کبھی اس کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ پتھر لے کر باٹھا لے کر استاد کے سامنے ہو گیا، میں جوان ہوں تو بڈھا ہے، میرے کیا کر لے گا؟ چلو استاد بیچارہ کتاب پڑھاتے پڑھاتے حدیث پڑھاتے پڑھاتے بڈھا ہو گیا، اس کے گھٹنے کمزور ہو گئے، اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، لیکن اس کے اندر روحانی طاقت بہت ہے۔ اس کے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو طلبہ آسمانوں پر پہنچ جائیں گے، اور اگر طالب علم نے گستاخی کی، اس کے دل سے آب ہی نکل گئی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل سے ہی آ نکل گئی، وہ طالب علم برباد اور غرق ہو جائے گا۔ سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے استاد کی شان میں گستاخی، استاد کی بے ادبی، سمجھو دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے والی چیز ہے۔ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے والی چیز ہے۔ جب آپ ہمارے اکابرین کی تاریخ پڑھیں گے تو مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں آتا ہے، یہ اپنے استاد شیخ الہند کے ساتھ جیل میں تھے۔ شیخ الہند تہجد کے پابند تھے، سردی کے موسم میں تہجد کے لیے استاد کو گرم پانی دینا ہے۔ گرم پانی کیسے کریں؟ تو پانی کا لوٹا بھر کر پوری رات اس کو اپنے پیٹ سے لگا کر اور یوں اوپر چادر اوڑھ کر یوں کھڑے رہتے تھے تاکہ یہ پانی ٹھنڈا نہ ہو، ٹھنڈک کی وجہ سے تازہ رہے، ورنہ ٹھنڈک کے موسم میں ٹنکی کے اندر باہر پانی کھلا ہو تو ایسا برف جیسا ہو جاتا ہے، صبح اس سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ استاد کی خدمت انہوں نے ایسی کی، ایسا استاد سے پیار کیا، اللہ نے ان کو شیخ العجب کیا بنایا؟ عرب کے بھی شیخ اور عجم کے بھی شیخ بنایا۔ آج ہمارے طلبہ فیل کیوں ہیں؟ سب سے بڑی ان کے اندر کمزوری بے ادبی ہے۔ جس استاد کے پاس گھنٹہ ہے اس سے تو ڈر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کا ادب کر لیتے ہیں، جس استاد کے پاس گھنٹہ نہیں ہے اس کو استاد ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ مولوی یہ تو چھوٹے درجے کا دینیات کو پڑھاتا، ہم تو بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا گھنٹہ ہی نہیں، ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ بگاڑے گا کچھ نہیں۔ مدرسے میں خدمت دینے والا ایک ادنا درجے کا طباخ جو ہوتا ہے نا، بورچی، وہ بھی عزت اور احترام کی قابل ہے طلبہ کے لیے۔ ہماری ماں کے درجے میں روٹی بنا کے کھلاتا ہے، سالن بناتا ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے۔ سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارے استاد محترم مفتی حبیب اللہ نعمانی صاحب فرمایا کرتے تھے، مدرسے کے اندر جو بھنگی جھاڑو لگانے اور باتھ روم سنڈا صاف کرنے والا آتا ہے اس کا بھی ادب احترام کرو، وہ قرآن پڑھنے والوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اگر وہ خدمت نہیں کرے گا تو خود قرآن پڑھنے والوں کو وہ کام کرنا پڑے گا، وہ بھی ہمارے قرآن کے اندر معاون ہے، مددگار ہے۔ اس لیے مدرسے کی ہر چیز کا ادب، ٹپائی کا ادب، کتاب کا ادب، مدرسے کی دیواروں کا ادب، استاد کا تو ادب بہت اونچی چیز ہے، وہ تو پہلے درجے کی چیز ہے، اس کے بغیر تو علم کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں۔ علم کا دروازہ کھلنے کے لیے سب سے پہلی شرط استاد کا ادب ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ ایک چھوٹے مدرسے کے اندر، جیسے ہمارا مدرسہ ہے نا، تو کسی چھوٹے مدرسے کے اندر جہاں پر دوم عربی سوم تک تعلیم تھی، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 5-6 طلبہ بڑے ادارے مزار العلوم سہارنپور گئے، سب کا داخلہ بھی ہو گیا، لیکن ایک طالب علم کو شرح جامع بالکل ایک حرف بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت ذہین تھا۔ تو اس نے اپنے استادوں سے رابطہ کیا، بڑے استادوں سے، تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تو نے کسی استاد کی شان میں گستاخی کی، اس سے جا کے معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے کے بعد میں پھر اللہ سے دعا کر تیرے کو کتاب سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے دماغ لڑایا کہ میں نے کون سے استاد کی شان میں گستاخی کی ہے، یا کس استاد کا دل دکھایا ہے، یا کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ تو اس کو ایک بات ذہن میں آئی کہ جب میں اس مدرسے کو چھوڑ کر کے دوسرے مدرسے آ رہا تھا، سب استادوں سے مل کے آیا تھا، سلام دعا کر کے آیا تھا، لیکن جس استاد نے مجھے دینیات کے اندر الف با تا سا
نورانی قاعدہ پڑھایا تھا، اس سے میں ملاقات کر کے نہیں آیا، اس کو چھوڑ کے آ گیا تھا۔ اب اس نے واپس اپنے استاد کو خط لکھا، دینیات والے کو، کہ حضرت جی جب میں آپ کا ادارہ چھوڑ کے آ رہا تھا تو اس دن میں بھول کی وجہ سے آپ سے ملاقات کرنا بھول گیا، آپ سے ملاقات کرنے نہیں آیا، آپ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی ایسی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس استاد نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ تو سب بڑے بڑے استادوں سے جو حدیث پڑھانے والے تھے، عربی پڑھانے والے، سب سے مل کے گیا، میں ایک دینیات کا استاد تھا، مجھے کیا سمجھو گے، اس لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ اس استاد کے دل میں صرف یہ بات آئی اور ادھر کا طالب علم کے لیے علم کے دروازے بند ہو گئے، کتابیں سمجھ میں آنا بند ہو گئی۔ اتنی عجیب چیز ہے یہ معاملہ۔ اس لیے کسی استاد کی شان میں ادنا گستاخی بہت بڑی بربادی ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں طلباء۔ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ طالب علم کے لیے تیسری بڑی چیز ہے، ادب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ ادب کے ساتھ پڑھو گے، کتابوں کا ادب، ٹپائی کا ادب، استادوں کا ادب، مدرسے کا ادب، مدرسے کی ہر چیز کا ادب، تو کامیاب بنو گے۔ اور اگر آپ کے اندر ادب نہیں ہے، آپ کتنی بھی کتابیں رٹ کے یاد کر لو، سب کتابیں حفظ کر لو، یہ کتابیں تمہارے دماغ میں پڑی رہے گی، کوئی اللہ تم سے کام نہیں لے گا، علم کی برکت ختم ہو جائے گی۔ علم کی برکت ادب کے اندر چھپی ہوئی ہے، اخلاق کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اور بھی اس پر کئی واقعات ہیں جو کبھی انشاءاللہ فرصت میں سنائیں گے۔ اس لیے ہمارے طلباء کو 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ سب سے پہلا کام نیت درست کرنی ہے، ہم مدرسے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھ کر اللہ کو راضی کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام، طالب علم اپنا مقام کو پہچانے کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں اپنے زبان سے گالی نہ دوں، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی کو برا نہ کہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرا اور عوام کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، میں کچھ الگ دکھنا چاہیے، لباس میں، بولی میں، ہر چیز میں۔ تیسری بات، طالب علم کے اندر ادب ہونا چاہیے، ہر چیز کا ادب۔ یہ 3 چیزیں آپ عمل کرو گے، ان پر نیت صاف کرو گے، اپنے مقام کو پہچانو گے، اور سب کا ادب کرو گے۔ کیا کرو گے؟ سب کا ادب۔ سب کریں گے نا؟ چلو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔